کیا یہ پاسبل ہے کہ امریکہ اور یورپ جو جدید ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے ہیں، بلکہ کئی گنا آگے ہیں، وہ سب جو ہیں وہ اس سارے پروپیگنڈے سے، اس سارے نیٹ ورک سے، اس ساری کیمپین سے لا علم تھے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یعنی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بقول شاعر وہ جو ہے کہ ہمیں خبر ہے دشمن کے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، کہیں یہ شریک جرم تو نہیں تھے اس میں؟ وسیم صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا، ہرگز وہ بے خبر نہیں تھے اس چیز سے. دیکھیے اس وقت دنیا کی اگر آپ سٹیج کو دیکھیں اپنے سامنے، لیول آف ٹیکنالوجی مغرب کے اندر، ٹیکنالوجی چاہے ان کی ٹولز کے ذریعے ہو، چاہے ان کی پرسنل یعنی لوگوں کے ذریعے ہو، چاہے ان کے انسٹیٹیوشنز کے ذریعے ہو، وہ خلا سے وہ اپنی اسپائنگ کر لیتے ہیں، بالکل سیٹلائٹ کے تھرو ٹریک کرتے ہیں. بالکل. لبنان کے اندر بہت سارے انہوں نے ٹارگٹس اپنے اسرائیل کے جو ٹارگٹس تھے ان کو اسی طرح ہٹ کیا ہوا ہے، سیٹلائٹ کے تھرو ایران کی جو دو اہم شخصیات کو ریسنٹلی جو انہوں نے مارا ہے وہ سیٹلائٹ کے ذریعے ٹریس کیا، کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے چائنا کے اندر جو ٹریڈ وار اور اس کا امپیکٹ جو بھی چل رہا ہے، امریکہ کو پتہ ہے ہمارے لیے یہ ایک ٹریڈ کا پرابلم ہے، وہ پہلے سے ہی اس کو اینٹیسپیٹ کر رہا ہے اور اس کے اگینسٹ کوئی سٹیپس لینے کی کوشش کر رہا ہے. آپ دیکھیں تو یہ الیکشنز ہوں یا کوئی اور چیز ہو امریکہ کی، وہاں پہ رشین ہیکنگ کا لازمی ذکر آتا ہے، یعنی ان کے علم میں ہوتی ہیں کچھ چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں. ابھی جس طرح آپ نے ذکر کیا ایرانی نیوکلیئر پروگرام کو 2010 میں تو باقاعدہ سبٹاج کیا تھا انہوں نے، سٹکس نیٹ وائرس کے جو ہارڈ ویئر بیسڈ وائرس تھا ایک، اس کو یوز کر کے. اچھا اس میں دیکھیں کہ پاکستان میں جتنی موومنٹس بیگ صاحب جس طرح فرما رہے تھے انہوں نے فومنٹ کی، چلوائیں موومنٹس، پی ٹی ایم کی موومنٹ بھی تھی اس کے اندر، اور بھی بہت ساری ایسی موومنٹس. تو ان کے پیچھے یہ جو شری وستوا گروپ ہے یہ تو خیر اس نے یہ تو عمل کر رہا تھا جو کر رہا تھا، باقی بے خبر ہرگز نہیں تھے اس حوالے سے. را کا نیٹ ورک موجود ہے. آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو سی آئی اے کو ایک پل پل کی خبر ہوتی ہے، موساد کو خبر ہوتی ہے، MI6 جو برطانیہ کی ہے ان کو خبر ہوتی ہے. آپ ان کے ٹولز دیکھیں، جو پروجیکٹ ایشلون ہے برطانیہ میں، وہ ایک ایسا انہوں نے پروجیکٹ ڈیزائن کیا تھا 2006 میں، غالباً ایک مرتبہ انہوں نے آن کیا اس کو، اور یہ ان کی گارڈین نیوز پیپر کی رپورٹ ہے، کوئی کنسپریسی تھیوری نہیں ہے. ٹھیک. پروجیکٹ ایشلون کے نام سے انہوں نے 2006 میں ایک پورا سسٹم بنایا ہوا ہے سرویلنس کا، اس کو 20 منٹ کے لیے آن کیا تو پچھلے 20 سال کے ٹیلی فون ریکارڈ سارے ان کے پاس آ گئے. ایسی ان کے پاس ٹیکنالوجیز ہوں، ایسے ان کے پاس جو انویسٹیگیٹو ادارے ہوں، ایسے ان کے پاس ڈیپ سٹیٹ کے ادارے ہوں جس طرح NSA ہے، موساد ہے، اس کے ہوتے ہوئے یہ چیز معلوم نہ ہو کہ ایک گروپ کہیں سے بیٹھا ہوا یہ کام کر رہا ہے، اور اتنا آرگنائز جس طرح کہ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ کوئی 2 لیپ ٹاپس کے پیچھے بیٹھ کے 2 بندوں کا آپریشن نہیں تھا، اور پھر یہ 2-4-6 دن کی بات نہیں ہے، 15 سال سے جاری ہے، 15 سال سے، اور اتنا مطلب وسیع لیول کے اوپر کام ہونا. یہ انفارمیشن تو باقاعدہ ان کو موجود تھی، انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی، ان کی ڈیپ سٹیٹ کو بھی، اور ایون یہ دیکھیں سب رپورٹس جو انہوں نے 2015 میں سٹارٹ کی تھی EU ڈسانفو لیب نے، 2017 میں تو ایک سب رپورٹ دی تھی جس میں 55 ممالک کا اس وقت ذکر تھا اور تقریباً 250 میڈیا آؤٹلیٹس کا ذکر تھا. اور ابھی جو 10 دسمبر کو یا 8 دسمبر کو یہ والی رپورٹ آئی ہے، اس میں مزید جو ہے 116 اور پھر 750 کے قریب اور پوری ڈیٹیل کے اندر رپورٹ آئی ہے. تو یہ خبر تو پہلے سے ہی موجود تھی. ایک اور میں اس حوالے سے ایک اور اینگل سے یوں کہہ لیں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک ہم سلائیڈ چلا رہے ہیں، بھارت اپنے آپ کو نان لائن موومنٹ کا ایک ممبر قرار دیتا ہے اور غیر جانبدار تحریک جسے کہتے ہیں، اور ایک یہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف نان الائن اسٹڈیز ہے. انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف نان الائن اسٹڈیز یہ یونائٹڈ نیشنز کا ایکریڈیٹڈ ادارہ ہے. یونائٹڈ نیشن کا ایکریڈیٹڈ ادارہ جس کے اندر کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں، پبلیکیشنز بھی ہیں، وہ ساری ان کے پیچھے ان کے ڈائریکٹ لنک شری وستوا گروپ کے ساتھ نون ہے، سب کو معلوم ہے، یہ ہڈن بات نہیں ہے. پھر بھی آپ کو اس چیز کے اوپر شک نہ ہو کہ یہ چیز مطلب ان کی انفارمیشن میں نہ ہو کہ شری وستوا گروپ یہ کام کر رہا ہے. ایسی انفارمیشن اور ایسے گروپس کا سامنے ہونا ثبوت ہے اس چیز کا کہ معلوم تھا کہ یہ کام ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ کرنے والا انڈیا تھا، اس طرح ایوب بیگ صاحب فرما رہے تھے،
اور انڈیا کی ضرورت ہے ان کو، پاکستان کا ازلی دشمن. ازلی دشمن. اور گلوبل سٹیج کے اوپر اس وقت مغرب اور ایسی طاقتیں ان کو اس کی ضرورت ہو. اور دوسری طرف جس کے خلاف کیا جا رہا ہے وہ پاکستان ہے یا کسی حد تک چائنا ہے، اور وہ دونوں ان کے دشمن. تو ان کو یہ چیز معلوم تھی، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے صرف نظر سے کام لیا اور جان بوجھ کے لیا، اور اس کے جو ان کے سامنے ٹارگٹس تھے وہ بہت کلیئر کٹ تھے. اور ٹارگٹس یہی تھے، انڈیا ان کا فرینڈ ہے، ہیلپ کر رہا ہے اگینسٹ این اینیمی، اور وہ اینیمی کون ہے؟ پاکستان یا کسی حد تک چائنا. تو یہ چیز تو معلوم تھی.